بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹوڈینٹس. چیپٹر نمبر 11 جس کا نام ساؤنڈ ہے. آج ہم اس چیپٹر کے سیکنڈ لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں. اسٹوڈینٹس، لیکچر نمبر 1 میں آپ نے ساؤنڈ کے حوالے سے کچھ بیسک پوائنٹس کو کلیئر کیا جو کہ آپ کے سامنے دوبارہ سے یہاں پہ شو ہو رہے ہیں. یہ پوائنٹس تھے جن کو ہم نے اپنے گزشتہ ویڈیو میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا اور ہم نے اپنا لیکچر اس پوائنٹ پہ اینڈ کیا تھا کہ ساؤنڈ ٹریولز فرام ون باڈی ٹو اندر تھرو ویوز، یعنی آواز ایک باڈی سے دوسری باڈی تک ویوز کی شکل میں ٹریول کرتی ہے. اس بات کو ہم نے سب سے لاسٹ میں ڈسکس کیا تھا اور یہاں پہ ہم نے اپنی ڈسکشن لیو کر دی تھی. آج ہم اسی پوائنٹ سے آگے بڑھتے ہیں. جی تو اسٹوڈنٹس، اب جب کہ یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ آواز ایک باڈی سے دوسری باڈی تک ویوز کی شکل میں ٹریول کرتی ہے، یعنی آواز ویوز کی ایک فارم ہے. جیسے دیگر فارمز اور ہوتی ہیں، واٹر ویوز ہوتی ہیں، لائٹ ویوز ہوتی ہیں، ہیٹ ویوز ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ساؤنڈ بھی ویوز کی ہی ایک شکل ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی ہے، لیکن اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک کوشچن بھی ہے اور وہ کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم آواز کو ویوز مان رہے ہیں تو پھر ویوز کی تو دو ٹائپس بھی ہیں جو کہ ہم نے چیپٹر نمبر 10 میں ڈسکس کی ہوئی ہیں، یعنی میکینیکل ویوز اینڈ الیکٹرو میگنیٹک ویوز. یہ تھی دو ٹائپس ویوز کی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ کو اگر ہم ویوز کہہ رہے ہیں تو پھر آیا ساؤنڈ ویوز میکینیکل نیچر کی ہوتی ہیں یا وہ الیکٹرو میگنیٹک نیچر کی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک بات ریوائز کر لیتے ہیں کہ میکینیکل اینڈ الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں ڈفرینس کیا تھا. جی بالکل، آپ کے بھی مائنڈ میں آ چکا ہوگا کہ میکینیکل ویوز وہ ویوز ہوتی ہیں جن کو ٹریول کرنے کے لیے کسی میڈیم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جبکہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز وہ ہوتی ہیں جن کو کسی میڈیم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایون وداؤٹ اینی میڈیم ٹریول کر سکتی ہیں، ویکیوم میں سے، اسپیس میں سے، کہیں سے بھی وہ ٹریول کر سکتی ہیں. لیکن میکینیکل ویو جو ہیں وہ میڈیم ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، وہ میڈیم پہ انحصار کرتی ہیں. اب یہ سوچنا ہے کہ ساؤنڈ ویوز کون سی ویوز ہوں گی. جی تو اس بات کا جواب آپ کے سامنے ہے. Sound waves are mechanical waves because they require a medium for their traveling. یعنی آواز کی ویوز جو ہیں وہ میکینیکل ویوز ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ٹریول کرنے کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ جب ہم اسپیس میں ہوتے ہیں تو اسپیس میں موجود ہوتے ہوئے وہاں پہ ایک آسٹروناٹ، ایک خلاباز دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس اسپیشل ڈیزائن مائکرو فون اور ہیڈ فونز نہ ہوں. اس وقت تک وہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر سکتے کیونکہ اسپیس میں کوئی میڈیم موجود نہیں ہوتا اور آواز تو تبھی ٹریول کرے گی جب میڈیم ہوگا. اسی وجہ سے اسپیس میں ہماری آواز اس طرح ٹریول نہیں کر سکتی جس طرح کے زمین پہ ہوتے ہوئے ہماری آواز ٹریول کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وجہ ہے کہ ہم آواز کو میکینیکل ویوز کا نام دیتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں بھی ہمارے پاس ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک شارٹ سی ویڈیو ہے جو کہ بیسیکلی ایک ایکٹیویٹی ہے. وہ آپ کے بھی بک میں موجود ہے ایکٹیویٹی، آپ اس کو بھی وہاں سے پڑھ سکتے ہیں. جی تو اسٹوڈینٹس چلیں اب ہم بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی طرف. بیسیکلی یہ ویڈیو ایک ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی ٹیکسٹ بکس میں بھی یہ ویڈیو موجود ہے. ٹھیک ہے، میکینیکل ویوز، آواز کو میکینیکل ویوز شو کرنے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی یہاں پہ ایکٹیویٹی لے کے آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی تو اسٹوڈینٹس
یہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک بیل جار ہے، اس کو ہم بیل جار بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ گلاس کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس بیل جار میں آپ نے اوپر اس کے اوپننگ کے اندر ایک کارک پھنسا دیا اور اس کارک کے اندر سے آپ نے دو وائرز یا دو ٹرمینلز کو یہاں سے ایجیکٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باہر نکالا ہوا ہے. انہی دونوں ٹرمینل کے ساتھ نیچے یہ ایک الیکٹرک بیل ہے، جیسے کہ آپ کے اسکول میں بھی الیکٹرک بیل ہوتی ہے، بالکل اسی سے ملتی جلتی یہ ایک بیل نیچے سسپینڈ کی گئی ہے، لٹکائی گئی ہے. اب اس بیل کو الیکٹرک سپلائی دینے کے لیے ہم نے ان دونوں ٹرمینلز کے ساتھ دو وائرز کو اٹیچ کر لیا. ایک وائر جو ہے وہ یہاں سے ہوتے ہوئے بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دی اور جو دوسری وائر ہے اس کے ساتھ سوئچ اٹیچ کیا اور اس کو بھی یہاں پہ دوسرے ٹرمینل کے ساتھ اٹیچ کیا. یوں ہم نے ایک سرکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل کے نیچے ہم نے یہ ایک ویکیوم پمپ لگایا ہوا ہے. تو سٹوڈنٹس یہ ویکیوم پمپ بیسیکلی ایک ایسا پمپ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی چیز میں سے ایئر کو ایجیکٹ کر لیتا ہے، اس میں سے اس کو سک کر لیتا ہے، اس میں سے اس کو کھینچ لیتا ہے، ٹھیک ہے، نکال دیتا ہے اور یوں وہ چیز ویکیوم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی باٹل میں سے ایئر کو نکالنا ہے، جیسا کہ 9th کلاس میں بڑا ایک مشہور آپ نے کوشچن پڑھا تھا کہ وائی اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ریموو ایئر فرام اے گلاس باٹل، کہ ایک شیشے کی بنی ہوئی باٹل میں سے ہوا کو نکالنا مشکل کیوں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی ریزن بھی پڑھی تھی. تو اگر اس میں سے گلاس باٹل میں سے آپ کو ایئر نکالنی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کے لیے ویکیوم پمپ کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہم نے نیچے ایک ویکیوم پمپ جو ہے وہ ٹیبل کے نیچے رکھا ہوا ہے. اس کی مدد سے ہم اس گلاس باٹل میں سے ایئر نکالیں گے، آہستہ آہستہ اس ایئر کو نکالیں گے. اچھا جی، یہ سارا سرکٹ آپ کے سامنے ہے. یہ دو ہمارے پاس بیسیکلی سوئچز ہیں. ایک سوئچ جو ہے یہ بیل کو آن کرنے کے لیے اور جو دوسرا سوئچ ہے وہ ویکیوم پمپ کو آن کرنے کے لیے. تو فرسٹ آف آل ہم بیل کو آن کرتے ہیں. دیکھیں یہ بیل رنگ کرنا سٹارٹ ہو گئی ہے. اب ہم ویکیوم پمپ جو ہے وہ آن کرتے ہیں. جیسے پمپ ہم نے آن کیا تو دیکھیں اس میں سے ہوا نکلنا شروع ہو گئی، تو ساتھ ہی بیل کی آواز بھی مدھم ہونا شروع ہو گئی اور مدھم ہوتے ہوتے وہ بالکل بند ہو گئی. حالانکہ یہ بیل بج رہی ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیل ابھی بھی بج رہی ہے، لیکن باہر آواز آپ کو نہیں آ رہی. باہر آواز نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہم نے ویکیوم پمپ کی مدد سے ایئر کو اس میں سے نکال دیا تھا، اور جب ایئر اس میں سے نکل گئی تو میڈیم نہیں رہا، اور جب میڈیم نہیں رہا تو آواز ٹریول کر کے باہر نہیں آ سکی. جی تو سٹوڈنٹس، اس ایکٹیویٹی سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی کہ آواز کی ویوز جو ہیں وہ میڈیم ڈیپینڈنٹ ہیں، ایئر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. جب تک ایئر اس باٹل میں موجود تھی اس وقت تک آواز باہر آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی ہم نے ویکیوم پمپ کو آن کیا اور اس میں سے ایئر کو ریموو کرنا شروع کیا تو جیسے جیسے ایئر اس میں سے باہر نکلتی گئی ویسے ویسے آواز کی جو لاؤڈنس ہے، آواز بھی آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو گئی اور کرتے کرتے بالکل اینڈ ہو گئی، بالکل اس کا والیوم زیرو ہو گیا. ابھی ہم نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی آپ نے اس کو دیکھا، تو اس ایکٹیویٹی کے بعد ہمیں چند پوائنٹس آواز کے حوالے سے مزید کلیریفائی ہو گئے. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ساؤنڈ ویوز آر نو ڈاؤٹ میکینیکل ویوز، اینڈ نمبر 2 sound waves requires a proper medium for their traveling such as air, water etc. یعنی آواز کو ٹریول کرنے کے لیے ایک مخصوص میڈیم چاہیے ہوتا ہے، جیسا کہ نارمل لائف میں اگر دیکھا جائے تو ایئر ہے جس کے ذریعے سے ہماری آواز دوسروں تک اور دوسروں کی ہم تک پہنچتی رہتی ہے، تو وہ ایئر میڈیم کو یوز کر رہی ہے. ایئر میڈیم کے علاوہ اگر واٹر میڈیم بھی ہو یا کوئی سالڈ میڈیم بھی ہو تو بھی آواز ٹریول کر سکتی ہے، لیکن میڈیم ہونا ضروری ہے. ساؤنڈ ویوز کین ناٹ ٹریول تھرو ویکیوم. تیسری بات یہ پتہ چلی کہ جو آواز کی ویوز ہیں وہ ویکیوم میں سے ٹریول نہیں کر سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ویکیوم میں کوئی میڈیم نہیں ہوتا، اور جب میڈیم نہیں ہوتا تو پھر آواز بھی ٹریول نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کے لیے ایک کوشچن چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ کوشچن آپ کے سامنے ہے.
why we cannot hear any sound in space. आई थिंक सो कि आपके जहन में फ़ौरन इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा. इस क्वेश्चन को ज़रूर आंसर कीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में या अपने ग्रुप में. इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम.